حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب خطبہ پڑھا نا کچھ بندے انہوں نے کہا جی اتنی شانہ تے اسی تے آخری نبی دیا سن دے آیا. آپ نے فرمایا نہیں توجہ کرنا. آپ نے فرمایا میں نہیں ہاں مبشرا برسول یاتی. قرآن کا فیصلہ 28واں پارہ. آپ نے فرمایا کہ میں تمہوں اس نبی دی خوشخبری دین واسطے آیا. کی کرن خوشخبری دین واسطے کہ میرے تو بعد ہن اس نے آنا ہے جس کا نام احمد ہوئے گا. غور کرو توجہ کرو. میرے آقا علیہ السلام کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا ذکر حضرت سلیمان تے داؤد پہ کرتے ہیں. اسماعیل تے ابراہیم پہ کرتے ہیں. میرے آقا دے غلاموں شیش تے آدم پہ کرتے ہیں. اوس تو کہاں چلے جاؤ اے جدو کائنات ماں سے وجود میں نہیں آئی جدو وہ فقط سی کوئی نہ ادو بھی اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا ہے. بلکہ کیا بات اسی حضور دا ذکر کرنے آ تسی سنتے ہو. حضور دا ذکر نہ ساڈے کرن دا محتاج ہے تے نہ تواڈے سنن دا محتاج ہے. کیونکہ اللہ خود فرماندا ہے ورفعنا لک ذکرک. محبوب تیرا ذکر تے میں بلند کیتا ہے. بلکہ انج کہو کہ جبریل دا بھی حضور دا ذکر محتاج نہیں. جبریل بھی جدو کوئی عیب کوئی شان دے وچ عظمت فضیلت وچ گل لے کے تے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے تے جبریل امین دے بولن تو پہلے اللہ خود اپنے محبوب دا ذکر بلند کر دیتا ہے. جبریل بعد وچ بولتا ہے. اللہ اپنے محبوب دا ذکر پہلے بلند کر دیتا ہے. حضور کے غلاموں کوئی ایسا دور نہیں لیا بلکہ وہ دور ہے ہی تھا. اس دور کے اندر میرے آقا علیہ السلام کا ذکر خیر ہویا ہے. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر کمرے ہو جے تسی قرآن پڑھا نہیں ان دے وچ ساڈا تے کوئی گناہ نہیں, ساڈا تے کوئی قصور نہیں. جے تسی سمجھا نہیں تے ان دے وچ بھی ککو ساڈا کوئی قصور نہیں. کیونکہ قرآن بے ادب تے گستاخ نو سمجھ وچ نہیں آ سکتا. قرآن بھی اس بندے دی سمجھ میں جاتا ہے جس دا ہاتھ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دے دامن دے نال, جس دا دامن داتا علی حجویری دے نال وابستہ ہوئے, مجدد الافسانی دے نال ہوئے. خواجہ صاحب رحمت اللہ دے ولیاں نو چھڑ کے تے کبھی قرآن سمجھ وچ آ گیا. اس دور دا فتنہ ضروری سمجھنا. رستہ بنا لو ماشاءاللہ.